السلام علیکم۔ مضمون ہے والدین کی اطاعت۔ اطاعت یعنی فرما برداری، والدین کی فرما برداری۔ جن لائق احترام ہستیوں سے ہم پیدا ہوئے، اپنی شکل، صورت، عادات و اعتبار، دل اور دماغ کے اعتبار سے ہم جن بزرگوں کی نشانی ہیں، ان میں ماں باپ کا مقام سب سے افضل ہے۔ سب سے افضل مقام ماں باپ کا ہے، والدین کا ہے۔ اپنی پیدائش سے لے کر موجودہ عمر تک ان لوگوں نے محنت اور جاں فشانی سے ہماری دیکھ بھال کی، ہماری پرورش کی۔ ہم پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، تب تک ماں باپ نے، جب تک ہم اپنے پیروں پہ کھڑے نہ ہو گئے، تب تک ماں باپ نے ہر ممکن کوشش کی ہماری پرورش کے لیے، اچھی پرورش کے لیے۔ ہمارے ناز اٹھائے، ہمیں کھلایا پلایا، پہنایا اڑھایا۔ ہم بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنا آرام حرام کر دیا، اپنی اوقات سے بڑھ کر ہمارے آرام و آسائش کے لیے تگ و دو کی۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم بھی ان بزرگوں کے تئیں زیادہ سے زیادہ عزت و احترام کا جذبہ رکھیں، کسی طرح بھی ان کا دل نہ دکھائیں، ان کی باتیں سنیں، ان کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ ہم بیمار ہوتے ہیں، کچھ مشکلوں میں پڑ جاتے ہیں، پریشانیوں میں پڑ جاتے ہیں، مشکلیں پیش آتی ہیں، تو ماں باپ اپنی اوقات سے بڑھ کر ہمارے لیے انتظامات کرتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم ماں باپ کے لیے عزت و احترام کا جذبہ رکھیں، ان کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ ماں باپ ہمارے لیے فرشتہ رحمت ہے، یعنی رحمت کا فرشتہ ہیں، خصوصاً یعنی خاص کر ماں کے احسانات ہم پر زیادہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ دودھ ماں کے خون سے تیار ہوتا ہے۔ ظاہر ہوا کہ پیدائش سے لے کر دودھ پینے کی عمر تک ماں ہمیں اپنا لہو پلاتی رہتی ہے۔ باپ پر عموماً باہر کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، وہ محنت و مشقت کر کے روزی کماتا ہے اور ہمارے کھانے پینے اوڑھنے کا سامان مہیا کرتا ہے۔ ماں باپ دونوں مل کر ہماری تعلیم و تربیت کے لیے اپنی جان کھپا دیتے ہیں، ہمارے آرام و آسائش کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں، ہماری خواہش پر اپنی خواہش قربان کر دیتے ہیں۔ ماں ہمیں گھر میں دیکھ بھال ہماری کرتی ہے، ہماری پرورش کرتی ہے، لیکن باپ کی ذمہ داری روزی روٹی کمانے کے لیے وہ باہر نکلتے ہیں، وہ محنت مشقت کرتے ہیں، جتنا بھی ان سے بن پڑے وہ محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کی ہر ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے۔ ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ اچھا کھائے، اچھا پہنے، اور اچھی تعلیم حاصل کرے۔ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کے آرام کے لیے، اور اپنی ہر خواہش کو بھول کر بچوں کی خواہش میں لگے رہتے ہیں۔ ہماری ضروریات پر اپنی ضروریات نچھاور کر دیتے ہیں، ہماری خوشی سے خوش ہوتے ہیں اور ہمیں تکلیف میں دیکھ کر رنجیدہ ہوتے ہیں۔ ماں باپ ایک ایسی عظیم ہستی ہیں جو بچوں کو خوش دیکھ کر خود خوش ہوتے ہیں، بچوں کی ترقی دیکھ کر انہیں حسد نہ ہوتی۔ ماں باپ ایسی ہستی ہے، عظیم ہستی، کہ جو بچوں کو ترقی میں دیکھ کر انہیں ہنستا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ ایسے میں لازم ہے کہ ہم جب ہوش اور حواس کی عمر کو پہنچ جائیں تو ماں باپ کی خدمت کرنا اپنا فریضہ بنا لیں، ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھیں، ان کے آرام کو اپنا آرام سمجھیں، ہر حال میں ان کی فرما برداری اور اطاعت کرتے رہیں۔ مشہور حدیث ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ حدیث مشہور ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی ہمارے مذہب میں بھی ماں کو اتنا اعلیٰ مقام دیا گیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی کہ ماں کی خدمت کرو اور جنت پاؤ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور بوڑھے ہو جائیں، اگر اس شخص نے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا لیا تو وہ بدبخت ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ ماں باپ ضعیف ہو جائیں تو ان کی خدمت و اطاعت کرو، جھڑکی گھڑکی تو بہت دور کی بات ہے، ان کو اف تک نہ ہو۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جب تمہارے ماں باپ ضعیف ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تو ان کی خوب خدمت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کے آرام کا، سکھ چین کا خیال رکھو، اور ان کی باتوں پر انہیں جھڑکو نہ، یہاں تک کہ اف بھی نہ کرو، بلکہ ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہو۔
کہ یا اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں ہماری دیکھ بھال اور پرورش و پرداخت کی ہے، تو بھی ان کے حال پر رحم کر اور ان پر اپنے فضل و کرم کی بارش برساتا رہے۔ حاصل کلام یہ ہے، یعنی مختصر یہ کہ ہمیں ہر حال میں ماں باپ کی خدمت کرتے رہنا چاہیے اور کسی حال میں ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔